بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم دی پازیٹیو چینل۔ آج میں آپ کو ایک مجبور باپ کی کہانی سناؤں گی جو کہ مزدور ہے اور اس کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ماشاءاللہ سے اس نے اپنی زندگی کا سفر کیسے طے کیا اور رونگٹے کھڑے ہونے والی کہانی جس کو سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو جائے، تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم۔ مزدور رحیم مزدوری کرتا تھا اور اپنی 4 بیٹیوں کے اخراجات اس کے لیے برداشت کرنے بہت مشکل تھے، لیکن کبھی ماتھے پر بل نہیں آیا تھا۔ رحیم کی بیوی عافیہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ عافیہ کی شادی کے 1 سال بعد ہی 2 بیٹیاں ہوئیں اور پھر 2 سال بعد دوبارہ 2 بیٹیاں ہوئیں۔ پہلی 2 بیٹیوں کے بعد ساس نے عافیہ سے رویہ بدل لیا، جس کی وجہ سے رحیم کو عافیہ کو لے کر الگ ہونا پڑا، کیونکہ رحیم کی امی نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ ان بیٹیوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ پورے خاندان میں سب کے بیٹے ہوتے ہیں، پہلے اس عافیہ کی 2 بیٹیاں۔ رحیم امی سے، امی اس میں عافیہ کا کیا قصور ہے؟ اولاد اللہ کی دین ہے اور ویسے بھی بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، لیکن امی نے ایک نہ سنی اور رحیم سے کہا کہ اس کو الگ رکھو، جب بیٹا ہوگا تو آنا۔ رحیم عافیہ کو لے کر الگ رہنے لگا اور 2 سال بعد پھر اللہ نے عافیہ کو 2 بیٹیوں سے نواز دیا۔ رحیم 2 بیٹیوں جیسی نعمت سے پہلے بھی خوش تھا اور بعد میں بھی خوش ہوا، لیکن اس کی امی پھر بھی نہ خوش ہوئی۔ رحیم، عافیہ اور ان کی 4 بیٹیاں بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ رحیم مزدوری کرتا تھا، بس بچوں کو ایک اچھی تعلیم ہی دلوا سکا تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ اچانک ان کے گھر ایک مشکل آ پڑی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا نظام بہت حد تک بگڑ گیا۔ رحیم کو ٹی وی جیسی بیماری لگ گئی اور عافیہ بھی بیمار رہنے لگی۔ جوڑوں کی درد اور پھر گھنٹیا کا مرض اس کا بڑھتا گیا۔ بس ان کی بیٹیاں پریشان رہنے لگیں کہ صرف ابو کمائی کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ امی اور ابو کی دوائیاں اور باقی اخراجات، لیکن وہ بیٹیاں تھیں، بیٹے تھوڑی تھے جو باپ کا بازو بن سکیں۔ لوگوں کی یہی سوچ تھی ان کے بارے میں۔ ان کے والدین کہتے تھے یہ ہماری بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں، اور پھر 4 بہنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر اپنے والدین کے لیے کچھ کریں گے تاکہ ہم اپنے امی ابو کا علاج کروا سکیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک امی ابو کا خیال رکھے گی اور ایک گھر کے کام کرے گی، اور ہم دونوں جو بڑی ہیں وہ باہر جا کر کچھ کام ڈھونڈیں گی تاکہ کما کر والدین کا علاج کروا سکیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ تعلیم انہوں نے بہت محنت سے کی تھی اور ماسٹر کی ڈگریاں بھی حاصل کر لی تھیں۔ بس 2 بڑی بہنوں نے نوکری کی تلاش کی اسکول میں، لیکن انہیں کہیں بھی نوکری نہ مل سکی۔ کافی ہفتے وہ اسی طرح پھرتی رہیں، لیکن نوکری نہ مل سکی۔ پیسے ان کے پاس صرف اتنے تھے کہ کچھ دن گھر کا راشن خرید سکیں۔ امی ابو کی دوائی کے پیسے نہیں تھے، کیونکہ ابو مزدور تھے اور وہ اتنا ہی کماتے تھے جتنا روز ان پہ لگ جاتا تھا، اور انہوں نے اچھی تعلیم بھی حاصل کی تھی انہی پیسوں سے۔ ایک دن وہ اپنے حالات کی وجہ سے بہت بیٹھ کر روئیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں ان کے گھر ان کی ایک ہمسائی آئیں۔ ان کا نام عالیہ آنٹی تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا اخراجات کا، تو فرحت اور نگہت نے کہا کہ اخراجات تو بہت مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ ہمسائی نے کہا کہ تم دونوں کو نوکری کی تلاش میں جاتے بہت دفعہ دیکھا ہے، لیکن کیا تمہیں ابھی تک نوکری نہیں ملی؟ فرحت اور نگہت نے بتایا کہ ابھی تک کچھ نہیں بن سکا۔ عالیہ آنٹی نے کہا کہ میں جو کام تم لوگوں کو بتاؤں گی وہ تم لوگوں کے معیار کا تو نہیں، اتنا پڑھ لکھ کر بھی، لیکن اگر تم چاہو تو وہ کر سکتی ہو، کیونکہ اخراجات تمہارے بہت ہیں، لیکن جب تک کوئی اور راستہ نہ نکل آئے تب تک کر لو۔ فرحت اور نگہت نے پوچھا کہ عالیہ آنٹی بتائیں کیا کام ہے؟ عالیہ آنٹی نے بتایا کہ یہاں پر ایک گھر ہے، انہیں ملازمت کی ضرورت ہے، وہ اسکول میں پرنسپل ہیں، تو اگر تم چاہو تو کر لو۔ وہ دونوں فوراً سے مان گئیں۔ آنٹی کام تو کوئی سا بھی ہو، بس حلال رزق کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے اور مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے، ہمیں اپنے والدین کا علاج کروانا ہے۔
فرحت نے نگہت سے کہا کہ میں یہ کام کروں گی، تمہارے لیے بھی کوشش کروں گی کہ کچھ اچھا ہو سکے۔ اگلے دن فرحت عالیہ آنٹی کے ساتھ جاتی ہے اور وہ پرنسپل عابدہ فرحت کو کام سمجھا دیتی ہیں۔ فرحت بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے۔ ایک دن عابدہ پرنسپل فرحت سے پوچھتی ہیں کہ تم تو پڑھی لکھی لگتی ہو۔ فرحت انہیں بتاتی ہے کہ اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ پرنسپل کہتی ہیں پھر تم یہ کام؟ وہ کہتی ہے مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے پرنسپل صاحبہ۔ امی ابو بیمار ہیں، ابو مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے، تعلیم دلوائی، اور ہم 4 بہنیں ہیں، اخراجات بہت ہیں۔ پرنسپل کہتے ہیں تم پہلے بتاتی، باجی عالیہ نے بھی نہ بتایا کہ تم اچھا خاصا پڑھی لکھی ہو۔ اگر مجھے تمہاری تعلیم کا پتہ ہوتا تو میں تمہیں ٹیچر لگوا دیتی۔ چلو کل تم اپنی سی وی لے آؤ اور اپنی بہن کی بھی لے آنا۔ فرحت خوشی سے گھر جاتی ہے اور اپنی بہن کو بتاتی ہے۔ دونوں خوشی خوشی اپنی سی وی تیار کر رہی ہیں اور گھر سے نکلتے وقت امی ابو سے کہتی ہیں کہ دعا کیجیے گا ہمارے لیے جو بہتر ہو وہ ہو جائے۔ وہ جاتی ہیں اور پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں تم دونوں تو بہت ذہین اور محنتی ہو، بہت اچھے گریڈ ہیں، اور ان کو ان کے مارکس کی وجہ سے نوکری دے دیتی ہیں اور دونوں کی 15-15 ہزار تنخواہ۔ وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں اگر محنت سے پڑھایا تو اور بھی تمہیں ترقی مل سکے گی۔ وہ گھر آتی ہیں، امی ابو کو بتاتی ہیں، سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی محنت کے بعد اچھی نوکری مل گئی، اور پھر ان کو 1 ماہ پڑھانے کے بعد تنخواہ ملتی ہے۔ دونوں کی ملا کر 30 ہزار تنخواہ ہو جاتی ہے۔ گھر کا خرچ اچھا چلتا ہے، امی ابو کی دوائی بھی آ جاتی ہے۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد امی ابو کا علاج ٹھیک ہونے سے وہ دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ ابو بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کافی رشتے آتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے کبھی نشئی، کبھی معذور اور کبھی 4 بچوں کے باپ کا امی ابو مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرحت اور نگہت امی ابو آپ پریشان مت ہوں، جب نصیب میں رشتہ ہوا تو ہو جائے گا، آپ ہمیں محنت کرنے دیں، ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ کچھ دن بعد ایک اور رشتہ آتا ہے۔ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن غربت اور باپ مزدوری کرتا ہے اس وجہ سے منع کر دیتے ہیں کہ شروع سے مزدوری کی ہے، بچوں کے رشتے بھی اپنے جیسے لوگوں میں کریں۔ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اتنی باتیں سنا کر، لیکن ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کا رشتہ اچھی جگہ ہو۔ فرحت اور نگہت فیصلہ کرتی ہیں کہ امی ابو اب ہمارے رشتے کے بارے میں بات کسی سے نہ کریں، ہمیں پہلے وہ بننے دیں جس کی وجہ سے معاشرہ عزت کرتا ہے۔ ہم محنت کریں گے اور کچھ بن کر دکھائیں گے، آپ اس کے بعد بے شک ہمارا رشتہ دیکھ لیجیے گا۔ اور وہ دونوں بہنیں مل کر بہت محنت کرتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے اور اپنی چھوٹی بہنوں کو پیپرز لا کر دیتی ہیں۔ وہ دونوں گھر کے ساتھ ساتھ وہ بھی چیک کرتی ہیں اور ساتھ ٹیوشنیں پڑھاتی ہیں۔ اس طرح 2 سال میں وہ اپنا نیا گھر بنا لیتے ہیں اور بہت ہی اچھا کھانا پینا ہو جاتا ہے اور اچھے کپڑے پہننے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب کرتے کرتے نگہت اور فرحت کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی عمر اب زیادہ ہو چکی ہے، پتہ نہیں اب عمر کی وجہ سے رشتہ مل بھی سکے گا یا نہیں، باقی تو گھر میں اللہ نے سب دے دیا ہے۔ لیکن حالات بہتر ہونے کی وجہ سے 6 مہینے میں ہی چاروں بہنیں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں اور اپنے والدین کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور ان کو سسرال بھی اچھا ملتا ہے اور اچھے شوہر ملتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں امی دنیا میں ابھی بھی بہت زیادہ لوگ نیک ہیں جو کسی سے حسد نہیں کرتے بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں، جس طرح پرنسپل صاحبہ نے ہماری مدد کی اور آج ہم یہاں تک پہنچے۔ ان کے والدین ان سے کہتے ہیں کہ پرنسپل صاحبہ نے تمہاری مدد کی اور تم لوگوں نے بھی ایمانت سے کام کیا، اس لیے بھی یہ کامیابی تمہیں ملی ہے۔ چند سالوں میں تم نے ہر چیز حاصل کر لی، اور جو لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں ان کے لیے آخری پیغام، بیٹا ہو یا بیٹی، بس دعا کریں کہ نیک اولاد ہو۔ نیک اولاد کی وجہ سے ہی زندگی میں سکون ملتا ہے، اور کون کہتا ہے بیٹا بازو ہوتا ہے اور بیٹی بوجھ؟ بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہوتی، بیٹیوں کی بھی قدر کریں، وہ تو رحمت ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ صرف غربت یا مزدوری کرنے والے باپ کی بیٹی سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کام میں برائی نہیں ہوتی، کام بس حلال طریقے سے کرنا چاہیے، اور غربت ہر وقت ایک سی نہیں رہتی، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہی تو ہمارے رب کی آزمائش ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ مزدور کہانی بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں ان کی سوچ بدل سکتی ہے۔ اگر اللہ چاہے ایک پل میں بھی کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ اس کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ ہر بیٹی سکھ کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اللہ حافظ۔